إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اللہ تم کو چھوڑ دے، تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر دنیا میں کوئی تم کو عزت نہیں دے سکتا. اس لیے مومنوں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: انسانوں، ہم تم کو کبھی اچھے دن بتا کر اور کبھی برے دن بتا کر، یعنی کبھی عزت کے دن، کبھی ذلت کے دن دے کر، کبھی نعمت دے کر، کبھی نعمت چھین کر تم کو آزماتے ہیں، پھر تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. آج پورے ملک میں 9 دسمبر سے لے کے آج تک ایک عجیب بے چینی ہے سارے ہندوستانیوں میں. مسلمانوں میں زیادہ بے چینی ہے، دوسرے لوگوں میں کچھ کم بے چینی ہے، لیکن بے چینی تو ہر جگہ ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ صاحب اس ملک میں جب سے ملک آزاد ہوا، اس کا دستور بنا، قانون بنا، اور اس قانون کو نافذ کیا گیا. اس کے اندر بنیادی شرطیں تھیں کہ اس ملک کا جو بھی ہندوستانی باشندہ ہے فلاں فلاں ہے، یہ بتایا گیا. یا مذہب اور دین کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں. یہاں ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی، مذہب پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے، اپنے مذہب کی پرچار کرنے کی بھی آزادی ہے. صرف مذہب نہیں بلکہ اپنی تہذیب اور اپنی زبان کو بھی بولنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی، اس کو ترقی دینے کی ان کو آزادی ہے. غرض ہے کہ ہندوستان کا قانون ایک بہترین قانون تصور کیا جاتا تھا. اب جو لوگ قانون کو بدلنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے زیادہ تر مسلمان پریشان ہیں. سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی سب لوگوں نے مل کر کوشش کی تو ملک آزاد ہوا. بلکہ آزاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا تھا. جو بھی دلی گیٹ کو جائیں گے وہاں پڑھیں گے، اگر 1 لاکھ آدمیوں کا نام لکھا ہوا ہے اس ملک کو آزاد کرنے والے کون تھے، تو اس میں 90,000 تو مسلمان کے نام ہیں، 10-12 ہزار دوسروں کے نام ہوں گے. سب سے بڑی قربانی ہم نے دی، مسلمانوں نے دی. لیکن ہم کبھی یہ نہیں بولے کہ ہم یہاں سے سب چلے جاؤ، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے آزاد کیا. یہ کبھی نہیں ہوا. اور انگریزوں سے پہلے بھی یہاں مغلوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. وہ بھی نہیں کہا کہ صاحب انگریزوں نے لیا، انگریزوں سے ہم چھینے، تم باہر جاؤ. یہ سب کچھ نہیں ہوا. لیکن جو لوگ کہ آزادی میں ذرا بھی حصہ نہیں لیے اور آزادی ملنے کے بلکہ آزادی کے خلاف تھے، ایک آدمی بھی ان میں کا جو حکمران پارٹی ہے، ایک آدمی بھی آزادی کے جنگ میں حصہ نہیں لیا.
بلکہ اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو وہ نہیں ہیں، آزادی نہیں چاہتے ہیں، ایسا سب بول کے کرنے والے اب جب ان کو حکومت ملی تو پلٹ گئے اور کہا کہ مسلمان اس ملک میں نہیں رہ سکتے. قسم کے ہیلے بہانے بتا رہے کہ صاحب ہر آدمی کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں ہندوستانی ہوں. اس کے لیے یہ چاہیے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو تھا وہ ہندوستانی ہے. ماں باپ اگر تھے، اگر فلاں تاریخ سے لے کر 2003 تک مثلا اگر وہاں تھے تو ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی اگر ہندوستانی ہے تو وہ بھی ہندوستانی سمجھا جائے گا. مختلف قانون بنائے گئے، مختلف قانون ہو رہے. اب وہی ہے کہ صاحب بہت سارے لوگ اس ملک کے اندر دوسرے ملکوں سے آ کر بس گئے. اب اس طرح کی ایک افواہ، اس طرح کی ایک بات کہی جا رہی ہے خاص کر آسام کے تعلق سے کہ وہاں بے حساب لوگ بنگلہ دیش سے آ کر بس گئے. ہم تو کہتے ہیں مارچ 1971 1970 پر ایک میں بلائے ان کو ملک کے اندر بنگلہ دیش کو بنانا ہے، پاکستان کو کاٹنا ہے، کاٹ کر سب کو بلا لیے. کون سا پاسپورٹ، کون دیے ویزا، کون ان کو ثابت کرے، کون سی رجسٹری ہے، بلا کے بسا لیے. اب 50 سال کے بعد ان سے کہا جائے باہر جاؤ، اور 50 سال تک اس ملک میں رہتے ہیں. اس وقت تک کبھی نہیں کہا تم کو چاہیے کہ جو ہی بنگلہ دیش بنا سب کو باہر کر دیتے. اس وقت نشانی مانگتے سب کچھ نہیں کیے. آہستہ آ کر کے وہاں سے شروع ہوا آسام سے. اب پورے ملک کے اندر یہ NRC نافذ کیا جائے گا. اگر تم ہندوستانی ہو تو اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کاغذ ہونا چاہیے، وہ کاغذ ہونا چاہیے، سب کچھ ہے. اتنی سب شرطیں ہیں. ہندوستان میں غریب طبقہ، ان پڑھ طبقہ مسلمانوں کا ہے. اب ان کو کیا معلوم کون سی سرٹیفکیٹ کیا ہے، کدھر ہے. کتنے مسلمان تو ایسے بھی ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد لکھاتے بھی نہیں جا کے کہ سب بچہ پیدا ہوا. اب رجسٹرڈ ہے ہی نہیں ان کا، ڈیٹ آف برتھ ملتی بھی نہیں سرٹیفکیٹ ان کو. کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے مر گئے تو وہ بھی جا کے نہیں لکھاتے. یہ سب چیزیں ان کو معلوم نہیں ہے. تعلیم کو عام کرنا چاہیے، تعلیم کو پھیلانا چاہیے تاکہ یہاں کا رہنے والا ہر آدمی قانون سے، ملک کے قانون سے واقف ہو، اس کو معلوم ہو. یا کم سے کم مسلمانوں کے رہنما کو چاہیے تھا مسلمانوں کے سب باتیں سمجھاتے، بتاتے، اور ایک ایک محلے میں جہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بتاتے. سب نہیں ہوا. اس لیے سب سے زیادہ زد اور مصیبت مسلمانوں پر پڑے گی. آسام کو بہانہ بنایا گیا، وہاں سے شروع ہوا. کہا کہ سب 2 کروڑ آدمی آ کے انڈیا میں بس گئے ہیں، آسام میں 2 کروڑ، اور سب کچھ یہ کرے تو کتنا ہوا؟ 19 لاکھ آئے. اور 19 لاکھ پہ 5 لاکھ مسلمان اور 14 لاکھ ہندو ہیں جو دوسرے ملکوں سے بنگلہ دیش وغیرہ سے آ کر آباد ہوئے. یہ خود ان کے لیے پریشانی ہے کہ اتنے لوگوں کو باہر کرنا. قانون یہ بنائے گا کہ جو بھی ہندو آئے گا ان 3 ملکوں سے اس کو تو ہم بسا لیں گے، اس کو رکھ لیں گے. کتنے جاسوس آئیں گے، کتنے CID آئیں گے، کتنے آئیں گے. اور اس ملک میں جب معلوم ہوگا سب ہندوستان میں تم کو آزادی کا چلے جاؤ ہندوستان کو، اور وہ آئیں گے کتنے کروڑ آ جائیں گے افغانستان سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، اور سب پاکستان سے بھی آ جائیں گے. کہاں بسائیں گے ان کو؟ کیا کریں گے؟ اتنے لوگوں کو باہر کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کون سا ملک ان کو قبول کرے گا؟ یعنی اتنی پریشانیاں کر کے رکھے ہیں آدمی سوچے نہیں. ان کی پہلے سے یہی ہو رہی ہے کوشش. 2014 سے لے کر آج تک بھی سکون اور اطمینان کی زندگی لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی. کبھی تو سارے لوگوں کو نوٹ بندی کے نام پر اتنا پریشان کیا گیا، کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ غریب ہو گئے، کتنے لوگوں کی کیا کیا تکلیفیں ہوئی. بہت ہوا کیا نتیجہ؟ پہلے بولتے تھے پہاڑ کھودا چوہا نکلا، اب چوہا بھی نہیں نکلا بلکہ نقصان ہوا. انکم ٹیکس کو دیکھنے کے لیے کہاں انکم ٹیکس؟ جتنا پیسہ تھا سب آ گیا. اتنا نوٹ چھاپنے کے لیے کتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے، کتنا بڑا نقصان ہوا ملک کا. ایسا ایک علاقہ یہ قانون نوٹ بندی کی گئی، سب کو پریشان کیا گیا. اس میں کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب پریشان ہوئے. پھر اس کے بعد ایسے مسائل ایک ایک آتے ہیں. کبھی کشمیر کا مسئلہ ہے، کبھی فلاں کا مسئلہ ہے. روزگار تو ہے ہی نہیں. جتنے بیچارے تھوڑا کماتے بھی تھے آج کل وہ بھی غریب ہیں، وہ بھی پریشان ہیں.
اقتصادی حالت تو بہت ہو گئی، بدتر ہو گئی، ان سب کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ لا کے چھیڑتے رہتے ہیں۔ اب ایسا ہو گیا، ان کو ملک بدر کرنا، ملک سے باہر کرنا، اگر کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کریں گے تو کتنے دن کریں گے، کتنے سال کریں گے؟ 20 کروڑ مسلمان ہیں، تمہارا ساتھ دینے والا اگر 3-4 کروڑ بھی ہے، 17-18 کروڑ 16-17 کروڑ کو کہاں بھیجیں گے؟ بہرحال یہ سب وہ مصیبتیں، پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو ان کی باتوں کو مان کر اپنا کچھ ثبوت دینا چاہیے۔ کیا لوگوں نے کہا کہ صاحب نہیں، ہم کوئی ثبوت نہیں دیں گے، تم ثابت کرو کہ ہم انڈین نہیں ہیں، ہم ہندوستانی نہیں ہیں، تم ثابت کرو، ہم تو انڈین اتنے سال سے رہتے ہیں یہاں۔ اب علماء کی 2 رائے ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب جو بھی ثبوت ہے دینا چاہیے، دے کے اپنے آپ کی شہریت کو مضبوط کر لینا چاہیے کہ ہم انڈین ہی ہیں، ہمارے باپ دادا بھی انڈین تھے، ہم بھی انڈین ہیں، اتنے سال سے ہیں، ایسے ثابت کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، کچھ بھی کر لیں، نہیں ہم کچھ بھی ثبوت نہیں دیں گے، نکالنا چاہتے ہو تو نکالو، دیکھتے ہیں اتنے کروڑ کو کہاں نکال کے بھیجیں گے۔ ایسا علماء کی دونوں رائے ہیں۔ یہ جو ملک بدر کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام سے ان کے قوم کے لوگوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ شعیب تم کو بھی، تم پر جتنے لوگ ایمان لائے نا، سب کو بستی سے باہر پھینک دیں گے، بستی سے باہر بھیج دیں گے۔ ایسا شعیب علیہ السلام کو بھی دھمکی دی گئی۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر 7 سال ہو گئے۔ بار بار کافر آ کے اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب سے کہتے آپ کے بھتیجے کو روکیے، ہمارے خلاف، ہمارے بتوں کے خلاف بہت بولتے ہو، آپ ان کی زبان بند کیجیے ورنہ چھوڑ دیجیے، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ بار بار آتے تھے۔ ابو طالب کبھی ان سے یہ نہیں کہتا میں منع کر دیتا ہوں، ان کو فلاں کر دیتا ہوں، کچھ نہیں بولے، بلکہ ایک آدھ مرتبہ اللہ کے رسول کو بلا کے سمجھائے بیٹے تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے، ایسے ایسے بولے کہ تم ان کے بتوں کو برا مت بولو، ان کو برا مت بولو، اپنی دعوت و تبلیغ کو بند کر دو۔ اللہ کے رسول نے کہا چچا جان اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج بھی بائیں ہاتھ میں لا کر چاند بھی رکھ دیں گے، جب بھی میں اس نے اپنی دعوت کے کام سے نہیں ہٹوں گا، ایسے اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ پھر اس کے بعد مکے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے خاندان کے سب لوگوں کو، بنو ہاشم کو بھی، بنو عبد المطلب کو بھی، بنو عبد مناف کو بھی، ان لوگوں کو بستی سے نکال کر باہر بھیجتے، اور ڈیشنشن ٹیپ جو ہوتے نا اس طرح کا باہر بھیج دیں۔ ویسے کیے کافر، ویسے ہی کافر کیے، سب کو نکال کے بھیج دیا۔ پھر مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس خاندان کا جو بھی ہے اس کو سب باہر کرو۔ بہت سارے کافر بھی تھے، اللہ کے رسول کے چچا خود ابو طالب کافر تھے، ان کو بھی اور بہت سارے لوگوں کو باہر کر دیا۔ گئے یہ لوگ، عورت مرد بچے سب شعیب ابی طالب مکے سے دور، وہاں جا کے ان کو رکھ دیا اور عہد نامہ لکھایا اور اگریمنٹ پیکٹ لکھا کہ ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا، ان کو لڑکی نہیں دینا، ان کے ساتھ بیچنا نہیں، ان کے ساتھ خریدنا نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر، کیا کیا سب لکھ کے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیے۔ ایسا ہوا، بہت تکلیف اٹھائے، کھانے پینے کی تکلیف، سونے کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف۔ اللہ کے رسول پھر بھی نکلتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ بچے کبھی کبھی اتنے زور سے روتے کہ ان کی آواز دور تک جاتی۔ مکے ہی کے کچھ لوگ کافر، ان کے دل میں رحم آتا، جا کے کبھی کبھی آٹا دے دیتے، کبھی روٹی دے دیتے، کبھی کچھ دے کر اندھیری رات میں دے کر چلے آتے۔ 3 سال کے قریب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے چچا سے، چچا یہ جو معاہدہ لکھے ہیں نا
سب دماغ کھا گئی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اللہ کا نام جو ہے وہ باقی ہے بس۔ ابو طالب نے جا کے کہا مکے والوں سے کہ میرے بھتیجے نے اسے کہا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا، ایک آدھ رات پہلے مکے کے کچھ لوگ نوجوان تیار ہوئے، ہشام بن عمرو، اسی طرح متن بن عدی، اس طرح کے لوگ تیار ہوئے، بھئی یہ ہماری بستی کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے لوگ ہیں، کتنے دن ہم برداشت کریں گے؟ ہم اس کے بعد برداشت نہیں کر سکتے، ان کو چھڑا کر لانا ہے، ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ایک 5 نوجوان تیار ہوئے، 5 تھے 7 تھے جتنے بھی تھے۔ جب دوسرے دن میٹنگ ہوئی مکے والوں کی، اس معاملے پر غور کیا جائے کہ صاحب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ایسا کہتے ہیں دیمک چاٹ گئی، تو فوراً ایک آدمی اٹھ کر بولے ہاں فوراً ان کو آزاد کرنا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ادھر سے ایک آدمی، ادھر سے ایک آدمی، سب مل کر کھڑے ہو گئے، ان کو نکالنا ہے۔ پھر وہ معاہدہ بھی نکال کے دیکھا گیا، سب دیمک چاٹ گئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بسم اللہم کچھ تھا، اللہ کچھ بھی تھا، بسمک اللہم بس وہی باقی تھا، سب ہو گیا۔ اب وہاں سے چھوٹ ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے آپ کے خاندان کے مومن مسلمان کافر سب مکے میں آئے۔ ایسا ہوا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی بہت بیان دیتے ہیں، لیکن غیر مسلم کتنا بیان دیتے ہیں۔ یہ غلط قانون ہے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کے خلاف اسٹرائک کریں گے، فلاں کریں گے۔ ہم جتنا بولتے اس سے زیادہ، جیسے مکے میں ہوا نا بالکل ویسے آج بھی ہے، ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی ہم تم کو سکون، اطمینان، نعمت، اچھائی دے کر آزمائیں گے، تم ثابت قدم رہتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اسی نعمت رہے گی۔ کبھی کبھی مصیبتیں ڈال کر تم کو آزماتے ہیں، پھر جاؤ دین کی طرف واپس آ جاؤ، دین کی باتوں پر عمل کرو۔ آج مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کچھ بھی دین کی طرف رجوع نہیں ہے، دین کی طرف نہیں آتے، دیندار نہیں بنتے۔ دن بدن فتنے بڑھتے جاتے ہیں، مسلمانوں کے آپس کے فتنے، جماعتیں بڑھتی جاتی ہیں، بدعتیں بڑھتی جاتی ہیں، روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہم نے جس کو بھی دنیا میں اقتدار دیا، حکومت دیا، 4 کام نہیں چھوڑے ہو، 4 کام کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی۔ کیا کیا کام تھے؟ کہا کہ نماز کے بڑے پابند تھے، زکوٰۃ دیے، نیکی کی باتوں کو پھیلائے، برائی سے سب کو روکے۔ یہ 4 باتوں میں سے ہمارے یہاں کتنی باتیں ہیں بھائی؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی تو غلط سلط نماز پڑھتے ہیں، اتنے جلدی پڑھتے ہیں کہ صاحب 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کو انہوں نے کثرت بنا لیا اور اس کو جو ہے باڈی ایکسرسائز بنا لیا، اٹھے بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی نماز ہوتی نہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کون دیتے؟ اللہ کو معلوم۔ نیکی کا حکم دینا تو ختم ہی ہو گیا، سمجھیے۔ باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بولتا، شوہر اپنے بیوی کو بھی نہیں بولتی، اور بیوی اپنے شوہر کو بھی نہیں بولتی، کچھ بھی نہیں۔ برائی سے روکنا نہیں، بلکہ برائی کے اڈے جتنے ہیں وہاں سے مسلمان جاتے ہیں، وہ سنیما ہو کہ فلاں ہو، یہ ہو، یا کہ صاحب سیل وغیرہ کے اندر غلط مناظر دیکھنا ہو، جتنی برائیاں ہیں دوسرے اتنے نہیں کرتے، مسلمانوں کے اندر اور زیادہ یہ برائیاں۔ پھر برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ یہ 4 بنیادی باتیں بتائی گئی کسی معاشرے، سوسائٹی کے اصلاح کے لیے، عزت کے لیے، تقویت کے لیے، ان کی سلامتی اور سکون کے لیے۔ 4 باتیں نہیں ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، آئے گا، لیکن جب آ جائے تو پھر اس کا تو اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں، پھر مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ بغداد میں ایسا نمونہ ہوا کہ سب جب دین سے دور ہوئے تو منگولیا کے لوگ آ کے ختم کیے ان کو اور بری طرح مارے۔ دین سے جب بھی دور ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔
سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کا قصہ ذکر کیا گیا. جب بھی دین سے دور ہوئے ایسے زبردست فوج آئی اور حاکم آیا کہ قتل کر دیا سب کو. جو جھاڑ پر چڑھ گئے, پہاڑ میں چھپ گئے, وہ بچے بغض پہ قتل کر دیا. پھر اللہ نے ان کو مہلت دی, دیندار بنے, اللہ سے دعا کیے, اللہ نے ایک اور موقع دیا. پھر جب بگڑے تو پھر اللہ نے ایک اور بادشاہ کو بھیجا, اس سے بڑا ظالم تھا, گھر میں گھس گھس کے سب کو مارا. پھر اللہ نے کہا, پھر دعا کی تو اللہ نے کہا, پھر ان پر رحم کیا. اللہ نے اس کا کہا وہی تم ادنا یہودی, اگر پھر تم شریر بن گئے نا, پھر دوبارہ ہم تم کو عذاب دیں گے. وہ عذاب, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا. اس کو بولتے مکافات عمل, جزائے عمل, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے کیا, اللہ بھی تم کو بھول دے گا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کو بھول کر زندگی نہیں گزارنا, ورنہ پھر اللہ بھی تم کو بھلا دے گا. کیا کرو گے, دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی نہیں سنائی دے گی. تو بہرحال مسلمانوں کی اس طرح کی غفلتوں کی وجہ سے, اس طرح کی بے دینی کی وجہ سے مختلف عذاب آتے ہیں. سوچا جائے تو یہ مسلمان دین سے اتنے دور ہو گئے کہ گویا کچھ لوگوں کا اللہ کے عذاب کا انتظار ہے. اللہ اور برا ہونے سے پہلے اللہ ہم کو اٹھا لینا اس دنیا سے, دعا کرتے لوگ. تو بہرحال ایسے ہوا, اس قانون کو گویا دونوں جگہ منظوری مل گئی, لوک سبھا کے اندر بھی, راجیہ سبھا کے اندر بھی. اب ایک طرح سے امنڈمنٹ بل پاس ہو گیا, وہ قانون نافذ ہوگا. اس کی مدافعت میں کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ صاحب مسلمان جتنا بیان دیتے ہیں, یہ منصف, انصاف پسند اور قانون کا احترام کرنے والے, وہ ہم سے بھی زیادہ بیان دے رہے ہیں, ہم سے بھی زیادہ محنت کر رہے ہیں. اب اس کو دفاع کے لیے میں نے کہا یا تو یہ کہ صاحب آدمی یا تو اپنا سب ثبوت دے, یا کہ ثبوت ہی نہ دے. تیسرا طریقہ جو ابھی پورے ملک میں ہو رہا ہے, اسٹرائک, توڑ پھوڑ, کیا کرنا سب. آگ لگی ہوئی ہے آسام کے اندر. کہتے ہیں کہ صاحب تم نے اجازت دے دی, جو بھی ہندو بنگلہ دیش کے ہیں چھوڑ کر آ جاؤ ہمارے یہاں. کہا کہ ایسے ہم لوگ پریشان ہیں, تم ملک کو پھر بلا رہے ہو, اور یہ 14 لاکھ آدمی کو کیسے بھیجتے تم. پریشانی سب سے زیادہ وہاں ہے. اتنی بڑی مصیبت وہاں پریشانی کھڑی ہے سر پر کہ صاحب فوج کو بلا کے کنٹرول کیا جا رہا ہے, کشمیر کی فوج کو بلا کے وہاں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو ختم کرو. فوج رکھی جاتی ہے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے, ملک کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے فوج تھوڑی رکھی جاتی ہے. یہ تو پولیس والوں کا کام ہے کہ ملک کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو سنبھالے. کیا کیا ہو رہا ہے, سکون نہیں, کسی کو سکون نہیں, صرف مسلمانوں کو نہیں. میں نے کہا زیادہ مسلمان پریشان ہیں, دوسرے لوگ کیا ہم سکون کے ساتھ ہیں, کبھی نہیں. کیا کیا دیکھتے, ذرا دیکھتے کوئی مسئلہ چھیڑ دیا, بیپار ٹھیک نہیں کیا کوئی مسئلہ چھوڑو, اور صاحب مندی ہے کیا اس کا مسئلہ چھوڑو. کچھ بھی کرو تو ایک مسئلہ چھیڑ کے ذہنوں کو پھیر دیا جاتا ہے. آج یقیناً پریشانی ہے سب کو, بجائے اس کے کہ ان سب مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی, وہ نہیں ہے. یہ سوچا جا رہا ہے کہ صاحب باہر کے لوگوں کو بلا کے یہاں رکھ لیں گے, ووٹ دیں گے سب لوگ. یہ بھی سوچا جاتا ہوگا کہ ہمارے فیور میں ووٹ دیں گے, آئندہ الیکشن میں 2024 میں بھی ہم خوب کامیاب ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہو جائے گا نا پورا. کیا معلوم صاحب الٹا ہو جائے, اگر مسلمان تمہارے خلاف ہو کے پورے متحد ہو کے تمہارے خلاف ووٹ دیں گے. باہر سے تو 20 کروڑ نہیں آ سکتے نا, باہر سے کتنے آئیں گے, کروڑ آئیں گے, 50 لاکھ آئیں گے, 3 آئیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں آئیں گے. لیکن مسلمان اگر تمہارے خلاف سب متحد ہو کر ووٹ دیں گے تو تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی. کچھ نہ کچھ اللہ کی مشیت ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ صاحب جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے مصیبتوں میں دعا کرنے کا, وہ نہیں ہوتا ہے. کتنی دعا کرنا چاہیے, ہمیشہ میں اس منبر سے کتنی مرتبہ بولا ہوں, بہترین ہتھیار مسلمان کا دعا ہے. جب بھی مصیبت پریشانی آئی اللہ سے دعا کرتے, رو رو کر دعا کرتے, اللہ تعالی مصیبتیں پریشانیاں دور کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو 5 وقت کی پڑھتے تھے, اس کے علاوہ بھی کوئی پریشان کن بات آئے فوراً نماز کی طرف توجہ دیتے.
وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھے کچھ بھی کیے. کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان دو، نماز میں سکون ملے گا. سکون کس سے سکون ملے گا؟ اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اللہ مدد کرے گا. سب سے بڑا ہتھیار دعا اور نماز، ان دونوں چیزوں کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا. مصیبتیں پریشانی بہت آ رہی ہیں، لہذا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سب اس پر عمل کیجئے اس پر عمل کیجئے. ہم تو یہ کہیں کہ اسٹرائک کا راستہ تو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. توڑ پھوڑ مار داڑ نکلنا جیسا کہ کیرلا کے اندر ہوا، ہزاروں آدمی کل نکلے، سب وہی اس بل کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کولم میں نکلے. ہر جگہ تیاری ہو رہی ہے، نکلیں گے وہاں جا کر بیٹھیں گے، پارلیمنٹ کے پاس بیٹھیں گے، فلاں کریں گے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. کسی بھی بات کے خلاف آپ کو اللہ کا دربار ہے، وہاں اپیل کرنا ہے. ہاں مدافعت کا آپ کو ہے، آپ کو کوئی مارا تو آپ مارے، آپ کا مال چھیننا چاہتے تو مال نہ دیں، اور اگر تم کو قتل کرنا چاہتے تم اس کو قتل کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی آ کے میرا مال چھیننا چاہے، سمجھو دشمن کا مت دو جی، کہا اور اگر وہ مجھے تکلیف دے کر چھیننا چاہے تم بھی اس کو مارے، اور اگر میں نے اس کو مارا وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، تم اپنے ایمان بچائے، اور اگر اس نے مارا میں مر گیا تو تم جنت میں جاؤ. دفاع کا حق اسلام کے اندر ہے کہ صاحب اپنی مدافعت ڈیفنس کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے، اتنا ہی کر سکتے، لیکن ہم حملہ کرے، ہم جو پریشان کرے، سڑکوں کو جام کرے، یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے. کبھی مسلمان نے ایسے نہیں کیا. اب نئی جماعتیں نکل کے وہی سب سوچتی ہے، اپنی طاقت بتانا ہے. جب بھی آدمی ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان ینصرکم اللہ، تم زیادہ تعداد سے جیت نہیں سکتے، اللہ کی مدد آئے گی تو جیتو گے. بدر میں 313 تھے اور کافر 1000 تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم بہت کمزور تھے، بہت تھوڑے تھے. ذلیل عربی میں کہتے ہیں کمزور کو، ہمارے ذلیل تو دوسرے معنی میں اردو میں ہوتا ہے اذلہ. کہ اللہ نے احسان جتایا. دیکھو اس وقت کیا ہوا، مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی. 8,000 تو آئے تھے مدینے سے، اور مکہ میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، 10,000 ہو گئے. اب جانا تھا حنین کو، ایک وادی پہاڑ کے اوپر جانا تھا، وادی سے نکل کر پہاڑ کو جانا تھا. کسی نے کہہ دیا لن نہزم من قلہ، ہم اس سے پہلے ہارے نا، تھوڑے تھے ہارے، اب اتنے ہیں، آج تو ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ کو بھول گئے. کیا ہوا، گئے وہاں جو کافر تھے حنین کے لوگ، ایسے تیر برسائے کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ادھر ادھر یہاں وہاں بھگے. چند لوگ رہ گئے اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے رسول نے کہا عباس بلاؤ زور سے کہ میں یہاں ہوں، سب آؤ. زور سے آواز دی گئی، سب آ کے جمع ہوئے. پھر اس کا جو جنگ جیتے. تو دیکھیے یہ جو اسٹرائک وغیرہ کا راستہ ہے نا، یہ اپنی طاقت بتانے کا راستہ. ہم کو تو اللہ کی طاقت کافی ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہارا مددگار بن گیا. کب مددگار بنے گا؟ جبکہ تم دیندار بن جاؤ، دین پر عمل کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ. ہاں اب اللہ تمہاری مدد کرے گا. کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا. وہی یخذلکم، اور اگر تم کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، دین پر بھروسہ بھی نہیں، دین پر عمل بھی نہیں، فمن ذا الذی ینصرکم، کون مدد کرے گا تمہاری؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لہذا مومنوں اللہ پر بھروسہ رکھو. تو لہذا کچھ بیداری ہونا چاہیے، کچھ دیکھنا چاہیے حالات کیا ہیں، کدھر ہیں. یہ مسلم قوم بھی ایسی ہے کہ ان کو سیاست سے کچھ بھی دلچسپی نہیں. ملک میں کیا ہوتا ہے اس سے کچھ دلچسپی نہیں. دلچسپی اس سے ہے کہ راشن فری ملے گا کیا، تیل فری ملے گا کیا، شکر فری ملتی کیا بانٹتے، خالی لینے سے کام ہے.
دوسرا کچھ بھی نہیں. جہاں بھی فائدہ ہوتا ہے جائز طریقے سے ہو, ناجائز طریقے سے ہو, کچھ بھی ہو, بس دنیا کے ہو کر رہ گئے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرح نہیں ہو جانا ورنہ تم کو دنیا ہی میں عذاب دیا جائے گا. لہٰذا میرے بھائیو, دعا کا وقت ہے, اصلاح کا وقت ہے, اپنے آپ کو سدھار لینے کا وقت ہے. نماز کا خیال کرنا چاہیے اور سب دین کی باتوں کا خیال کر کے دین کی زندگی گزارے تو اللہ خود مصیبتوں کو ٹالتا ہے. جعلنا بینہم شدیدا, خود آپس میں لڑیں گے, خود آپس میں لڑ کے تباہ ہوں گے. ہم کو بیچ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا سب متحد ہو جائیں گے, متفق ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ اندازہ کریں, ایک آدمی نے تو اتنا بڑا بیان دیا, IAS آفیسر ہے ریٹائرڈ اور سب امنسٹی انٹرنیشنل کا ممبر بھی ہوگا انڈیا کا. کہا کہ اگر یہ قانون نافذ ہوا مجھ سے آ کر مانگیں گے, میں دوں گا نہیں, میں مسلمان بن جاؤں گا, میں خود مسلمان بن جاؤں گا. اتنا بڑا بیان ہم نے نہیں دیا, ایک ہمدرد نے دیا. مخالفت ان کے اندر ہوگی, وہ خود لڑیں گے, مریں گے, کٹیں گے. لیکن کب؟ جبکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ دشمنوں کو تباہ کر, برباد کر, ظالموں کا خاتمہ کر. اگر یہ سب نہ ہوگا تو پھر اللہ تھوڑی ہماری مدد کرے گا. لہٰذا میرے بھائیو, ہوشیار ہو جاؤ, بیداری پیدا کرو, ملک کے حالات جاننے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا لو, اللہ کی مدد کی امید رکھو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و شانتی کا ملک بنائے. جو لوگ ہم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے, جو ہم کو ختم کرنا چاہتا اللہ ان کو ختم کرے. اللہ ظالموں کو بدترین سزا دے, آپس میں ہی ان کو آپس میں لڑا کے اس ملک کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.